مشکات المصابیح الفصل الثانی، پڑھو سبق دوسری فصل۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الاربع، من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، یہاں تک ہے دعائے۔ رواہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ ورواہ الترمذی عن عبد اللہ بن عمرو والنسائی عنہما وعن عمر، حضرت عمر سے روایت ہے، قال، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من خمس، من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدور وعذاب القبر۔ فرماتے ہیں حضرت عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ مانگتے تھے اللہ کی 5 چیزوں سے، من الجبنی بزدلی سے، والبخلی کنجوسی، بخل سے کہتے ہیں کنجوسی سے، وسوء العمری اور عمر کی برائی سے، وفتنة الصدوری اور سینے کے فتنے سے، وعذاب القبری اور عذاب قبر سے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ مانگتے تھے اللہ کی، من الجبنی بزدلی سے، والبخلی کنجوسی سے، وسوء العمری عمر کی برائی سے، وفتنة الصدوری سینوں کے فتنے سے، وعذاب القبری اور عذاب القبری عذاب قبر سے۔ دیکھیے، وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقول فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم، یہاں تک دعا ہے۔ رواہ ابو داود والنسائی۔ وعنہ، حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقول، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے اس دعا کو، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ رواہ ابو داود والنسائی۔ یہ ہے جی، دیکھیے، وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، اور حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجوع فإنہ بئس الضجیع، واعوذ بک من الخیانة فإنہا بئست البطانہ، یہاں تک۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام۔ رواہ ابو داود والنسائی۔ وعن قطبہ بن مالک قال، فرماتے ہیں حضرت قطبہ ابن مالک سے روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ رواہ الترمذی۔ یہ ہے جی۔ وعن شتیر بن شکل بن حمیج عن ابیہ قال، قلت یا نبی اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے نبی، علمنی تعویذا۔ شتیر بن شکل بن حمید اپنے والد حضرت شکل سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا؟ علمنی تعویذا، مجھے کوئی ایسا تعویذ سکھا دیجئے، اتعوذ بہ، جس کے ذریعے سے میں تعوذ یعنی اللہ کی پناہ پکڑوں۔ قالا، تو حضور نے فرمایا، قل، اس دعا کو پڑھا کرو،
اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی و شر بصری و شر لسانی و شر قلبی و شر منی. یہ ہے جی دعا. رواہ ابو داود والترمذی والنسائی. وعن ابی الیسر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الہدم واعوذ بک من التردی ومن الغرق والحرق والحرم واعوذ بک من ان یتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بک من ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک من ان اموت لدیغا. رواہ ابو داود والنسائی وزاد فی روایت اخرى والغم. یہ ہے پوری ہنسی یہاں تک دعا. وعن معاذ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو مانگتے تھے استعیذ باللہ من طمع یہدی الی طبع. کہ اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگو طمع سے جو طبع تک پہنچا دیتی ہے. طمع سے طبع تک پہنچانے والی، یعنی طمع جو طبع تک پہنچا دیں، اس سے پناہ مانگو اللہ کی، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. طمع کے معنی لالچ کے آتے ہیں. یہ ہے جی جو طبع تک پہنچا دے، ذلت تک، ذلت و خواری تک، یعنی اس طریقے سے طمع کریں کہ پھر اس سے آدمی ذلت تک پہنچے. اس سے جو ہے اللہ کی پناہ میں رہو. وعن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر الی القمر، اللہ کے حبیب نے دیکھا چاند کی طرف. فقال یا عائشہ، کہنے لگے اے عائشہ استعیذی باللہ من شر ھذا، تو اللہ کی پناہ میں آ اس کے شر سے، چاند کے شر سے. فإن ھذا هو الغاسق اذا وقب، کیونکہ یہ اندھیروں، غاسق کے معنی اندھیرا پھیلانے والا ہے. اذا وقب، جب یہ بے نور ہو جاتا ہے. اور یہ ہم دعا میں مانگتے بھی ہیں ومن شر غاسق اذا وقب، وہی ہے. فإن ھذا هو الغاسق، اس لیے کہ یہ اندھیرا پھیلا دیتا ہے. اذا وقب، جب کہ بے نور ہو جاتا ہے، پیٹ پھیر کر جاتا ہے، بے نور ہو جاتا ہے. دیکھیے آگے دیکھو. رواہ الترمذی. وعن عمران بن حسین قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأبی یا حسین. حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ابا سے کہا یا حسین، اے حسین، کم تعبد اليوم الہا. یہ بھی ایمان نہیں لائے تھے جب کہا تھا کہ اے حسین کتنے دن تم ان معبودوں کی عبادت کرتے ہو، تم کتنے معبودوں کی بندگی کر رہے ہو. قال ابی 7 فی الارض وواحدا فی السماء. فرماتے ہیں میرے ابا نے کہا کہ میں 7 بتوں کی عبادت کرتا ہوں، جن میں سے 6 زمین میں ہیں اور 1 آسمان میں ہے. قال، تو حضور نے ارشاد فرمایا فَأَيُّهُمْ تعد لرغبتک ورہبتک. 7 کے نام چاہو تو آپ نوٹ بھی کر سکتے ہو. 7 میں سے 6 جو زمین کے اندر ہیں وہ وہی ہے جو آپ نے 12 نام سنے ہیں، اور کلام پاک کے اندر بھی 29 بارے میں سورہ نوح کے آخر صفحے میں آئے ہوئے ہیں. یغوث، یعوق، نصر، لات، منات، عزا، اور ایک آسمان میں ہے وہی سب کا خالق ہے. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آسمان میں تو ہے معبود حقیقی اللہ، اور باقی 6 یہ ہیں یغوث، یعوق، نصر، لات، منات، عزا. یہ ہیں جی 6. وہ سن ماری بات نہیں. تو حضور نے فرمایا کہ تم ان میں سے
کون سے بت سے ڈرتے ہو اور کون سے بت سے تم امید رکھا کرتے ہو؟ فَأَيُّهُمْ تَعُدُّ لِرَغْبَتِكَ، کس سے تمہیں زیادہ امید ہے، وَرَهْبَتِكَ، کس سے تمہیں زیادہ ڈر ہے؟ قَالَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ، تو ان کے ابا حضرت حسین کہنے لگے کہ جو آسمان میں ہے سب سے زیادہ رغبت، سب سے زیادہ ڈر تو اسی سے لگتا۔ قال یا حسین، حضور نے فرمایا اے حسین، اما انکا لو اسلمت علمتک کلمتین تنفعانک، اے حسین اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہیں، یہ حسین سواد والے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا، یہ حضرت عمران کے ابا ہیں حسین سواد سے، ورنہ وہ جو حسین ہم جانتے ہیں حضور کے نواسے اور شہید کربلا وہ سین سے ہے، وہ الگ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اما انکا، خبردار بے شک اگر تم اسلام قبول کر لو تو علمتک، میں تمہیں سکھاؤں گا کلمتین، ایسے دو کلمے تنفعانک جو تمہیں نفع دے دیں گے۔ قال، تو حضور نے ارشاد فرمایا فلما اسلم حسین، پس جب حضرت حسین نے اسلام قبول کر لیا، قال یا رسول اللہ، تو کہا ہے اللہ کے رسول، علمنی الکلمۃ اللتین وعدتنی، آپ مجھے وہ دو کلمے سکھا دیجئے جو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ فقالا، تو حضور نے فرمایا قل، وہ دو کلمے یہ ہیں، ایسے کہا کرو، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اسے یاد کر لو، بہت ہی اہم دعا ہے۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، کہو اسے 2-4 بار، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، یہ ہے دعا، بس دیکھیے جلدی آیا کریں تاکہ سبق ہو جائے۔ جی جلالین کا دیکھیں آپ، یہاں سے ہے یہ حلیم تک تو ہو گیا تھا، واللہ علیم حلیم، دیکھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے ہے وَخَصَّتِ السُّنَّةُ، سنت نے خاص کیا، توریث من ذکر، ان لوگوں کو وراثت دینے کو جن کا ذکر کیا گیا، بمن لیس فیہ مانع، کہ ان لوگوں میں سے جن کے لیے کوئی مانع نہ ہو، کوئی مانع نہیں ہونا چاہیے۔ مانع کا مطلب کیا ہے کہ جو وارثین بن رہے ہیں ان میں سے اگر کسی نے اپنے مورث کو قتل کر دیا، کسی بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا کہ جلدی وراثت مل جائے، تو اسے وراثت سے محروم کیا جائے گا۔ کوئی بیٹا اسلام چھوڑ گیا تو لہٰذا اسے بھی محروم کیا جائے گا، مسلمان کی وراثت کافر کو نہیں دی جائے گی۔ یا غلام ہے تو اس کی وراثت بھی جاری نہیں ہوا کرتی ہے، بلکہ اس کا جو غلام ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کا مالک ہوتا ہے۔ تو وراثت کو روکنے والی کوئی چیز مانع نہیں ہونی چاہیے، من قتل، جیسے کہ قتل، او اختلاف دین، یا کہ دین کا اختلاف ہو، او رق، یا رقیت یعنی غلام ہونا۔ تلک الاحکام المذکورہ، تو یہ احکام مذکورہ، من امر الیتامہ، یتیموں کے امر کے بارے میں ہے، وما بعدہ، اور اس کے بعد میں جو ہیں، حدود اللہ، اللہ کی حدود ہیں۔ حدود کہتے ہیں شرائعہ التی حدہا، کہ وہ شریعت کی باتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے محدود کیا ہے، متعین کیا ہے، لعبادی، اپنے بندوں کے لیے، لیعلموا بہا، تاکہ وہ جان لیں اس کو، لیعملوا بہا، تاکہ وہ عمل کریں اس کے اوپر، ولا یعتدوها، اور اسے تجاوز نہ کریں، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو شخص کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فیما حکم بہ، اس میں جو کہ فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کا یدخلہ بالیاء والنون التفاتا، کہ داخل کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جاری ہوں گے اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور وہ بڑی کامیابی ہے۔
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص کے نافرمانی کرے اللہ کی اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور حد سے تجاوز کرے، يُدْخِلْهُ بِالْوَجْهَيْنِ، يُدْخِلْهُ ندخلہ، داخل کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو نارن، ایسی جہنم میں، خالدن فیہا، کہ جس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَلَهُ، اور ان کے لیے فیہا یعنی جہنم کے اندر، عذاب مہین، ذو اہانت، توہین دینے والا، توہین والا، اہانت والا عذاب ہے۔ عذاب تو ہوگا، ساتھ میں توہین بھی ہوگی، جو کہ اس سے بڑا عذاب ہے۔ وَرُوعِيَ فِي الضَّمَائِرِ فِي الْآيَتَيْنِ، فرماتے ہیں دونوں آیتوں میں ضمیر کے اندر، ضمیر میں رعایت کی گئی ہے، لفظ من کے لفظ کی، وفی خالدین، اور خالدینہ کے اندر رعایت کی گئی ہے، معناہا، من کے معنی کی۔ دیکھیے لفظ من لفظوں کے اعتبار سے واحد ہے، اور یہ معنی کے اعتبار سے جمع ہے، یہ ہے ان کا مقصد۔ لفظوں کے اعتبار سے لفظ من واحد کا صیغہ ہے، اور معنی کے اعتبار سے لفظ من جمع کا صیغہ ہے۔ سمجھ میں آئی جی بات آپ کی؟ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ الزِّنَا مِن نِّسَائِكُمْ، اور وہ جو کہ لائیں فحش بات یعنی زنا تمہاری بیویوں میں سے، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ، تو گواہ بنا لو ان کے اوپر 4 تم میں سے گواہ بن جائیں، من رجال المسلمین، 4 مسلمان گواہ ہو جائیں، فَإِن شَهِدُوا عَلَيْهِنَّ بِهَا، پس اگر انہوں نے آنکھوں دیکھی بات کی گواہی دے دی اس کے خلاف، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو تم اسے روک کر کے رکھو، احبسوهن، یعنی اسے روک کر کے رکھو، فی البیوت، گھروں کے اندر قید کرو، وَامْنَعُوهُنَّ، اور انہیں روکو، من مخالطۃ الناس، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے سے، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت آ جائے، ای ملائکۃ، یعنی موت کا فرشتہ آ جائے، او الی ان یجعل اللہ لہن سبیلا، یا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ، دوسرا طریق الخروج منہا، اس سے نکلنے کا کوئی راستہ اللہ تعالیٰ انہیں دے دے۔ اچھا جی، امیرو، یہ حکم دیا گیا تھا، بذالک، اس بات کا حکم، اول الاسلام، شروع اسلام میں تھا۔ یہ ہے جی بات، یہ آیت کا حکم جو تھا وہ شروع اسلام میں ایسا ہی تھا کہ اگر کوئی ایسا واقعہ جو ہے پیش آتا بدتمیزی کا، تو زندگی بھر کے لیے گھر میں اس کو قید رکھا جاتا تھا، یہاں تک کہ موت آ جائے، یا اللہ کوئی راستہ دے دے۔ راستہ اللہ نے دے دیا، پھر وہ راستہ اللہ نے دے ہی دیا۔ 18واں جو سپارہ ہے اس میں شاید آپ نے اس کو دیکھ لیا ہوگا کہ مرد عورت جو زناکار ہوتے ہیں اگر شادی شدہ ہیں تو ان کو رجم کیا جائے گا، اور شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے ان کے پر لگائے جائیں گے، اور اگر کسی نے تہمت لگائی ہے اور 4 گواہ نہیں لائے تو ان تہمت لگانے والوں پر 80 ہوں گے کوڑے، اور اگر کسی شوہر نے اپنی جو بیوی ہے اس کے پر اس طرح کا الزام لگایا تو اس کے لیے لعان ہوگا۔ لعان کے اندر 4 مرتبہ اس کے اندر قسم ہوتی ہے، اور 5ویں مرتبہ قسم کھائی جاتی ہے کہ میں جھوٹی ہوں یا میں جھوٹا ہوں تو میرے پر اللہ کی لعنت برسے۔ یہ پورے احکامات ہیں 18ویں پارے میں سورہ نور کی، آگے 2-3 آیتوں کے بعد، ایک ہی آیت کے بعد ہی یہ احکامات شروع ہو جاتے ہیں۔ 18واں پارہ سورہ نور۔ تو بہرحال اللہ نے پھر راستہ دے دیا، اسی کو کہہ رہے ہیں کہ شروع اسلام میں یہی حکم دیا گیا تھا۔ ثم جعل لہن سبیلا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حکم دے دیا، راستہ دے دیا، بجلد بکری میتن، باقرہ کو، غیر شادی شدہ کو 100 کوڑوں کی سزا، وتغریبها عاما، اور 1 سال کے لیے جلا وطن، ورجم المحصنہ، اور شادی شدہ کو رجم کرنا۔ وفی الحدیث، اور حدیث کے اندر یہ ہے کہ لما بین الحد، جب اللہ تعالیٰ نے حد کو بیان کر دیا، قال صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے ارشاد فرمایا، خذوا عنی، خذوا عنی، مجھ سے لے لو اس مسئلے کو، اس بات کو، قد جعل اللہ لہن سبیلا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے لیے راستہ دے دیا ہے، اب انہیں قید نہیں کیا جائے گا 100 کوڑے یا پھر ویسے۔ رواہ مسلم، فرماتے ہیں امام مسلم نے اس کو روایت کیا، واللذان بتخفیف النون وتشدیدها، واللذان، یہ واللذان یہ ہے بتخفیف النون، نون کی تخفیف کے ساتھ اور نون کی تشدید کے ساتھ، وہ دونوں یاتیانیہا الفاحشہ زنا، او اللواطۃ،
کہ وہ دونوں مرد عورت ہوں یا مرد مرد ہوں جن سے برائی سرزد ہوئی، منکم من الرجال تم مردوں میں سے، فآذوہما تو ان کو تکلیف دو، بالسب بھی برا بھلا کہہ کر، وضرب بالنعال جوتوں سے پیٹ کر، فإن تابا منہما پس اگر وہ توبہ کر لیں، واصلح العمل اور اپنے عمل کی اصلاح بھی کر لیں، توبہ کر لی اصلاح کر لی، فأعرضوا عنہما تو پھر انہیں کچھ مت کہو، اعراض کرو ان سے، انہیں نہ کہو کچھ، ولا تؤذوہما ان کو تکلیف نہ دو، ان اللہ کان توابا الرحیما بے شک اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والا ہے، علی من تابا توابا علی من تابا اس کی توبہ قبول کرتا جو توبہ کرے، رحیما بھی اور رحم کرنے والا ہے اس کے اوپر، وہذا منسوخ بالحد اور یہ حد کے ذریعے سے منسوخ ہے، ان ارید به الزنا اگر ارادہ کیا گیا ہے اس سے زنا کا، وقضا اور اسی طریقے سے ان ارید به اللواطۃ اگر لواطت کا ارادہ ہے، عند شافعی رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، لیکن المفعول به لیکن مفعول به لا یرحم عنده نہیں رحم کیا جائے گا ان کے نزدیک اس کے اوپر، وَإِنْ كَانَ مُحْسِنًا اگرچہ وہ محسن یعنی شادی شدہ ہی کیوں نہ ہو، بل یجلد ویغرب بلکہ اسے کوڑے لگائے جائیں گے اور اسے تغریب عام یعنی جلا وطن بھی کیا جائے گا، وَإِرَادَةُ اللِّوَاطَةِ اظہر اور لواطت کا ارادہ کرنا زیادہ ظاہر ہے، بدلیل تثنیۃ الضمیر ضمیر کی تثنیہ کی دلیل کی وجہ سے، والاول اور پہلا قالا جبکہ کہا، اراد الزانی والزانیۃ جبکہ ارادہ کیا زانی اور زانیہ نے، وَيَرُدُّهُ تبیینہما بمن پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے کیا ہے، اچھا بمن المتصلتی بضمیر الرجالی واشتراک، چلو اس مسئلے کو آپ کو ہم بیان نہیں کر سکتے، واشتراکہما فی الاذى والتوبہ والاعراض وهو مخصوص بالرجال لما تقدم فی النساء من الحبس، یہاں تک وہ مسئلہ ہے اس کے اندر، وہ آپ جو ہے مولبن سے ہی پڑھیں گے اس کی وضاحت، انما توبۃ علی اللہ بے شک توبہ علی اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کر لیتا، اللہ پر توبہ کا قبول کر لینا ہے، التی کتب علی نفسہ قبولہا یعنی اللہ نے اپنے آپ پر توبہ کی قبولیت کو لکھ لیا ہے کہ میں توبہ قبول کروں گا اگر تم مجھ سے توبہ کرو گے، بفضلی اپنے فضل و کرم سے کروں گا، کوئی دباؤ میرے اوپر نہیں، اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے، للذین یعملون السوء المعصیہ ان لوگوں کی توبہ قبول کر لوں گا جو کہ برائی کریں بھی جہالت میں آ کر کے، یہ حال ہے اس حال میں کہ وہ جاہلین اذا عصوا ربهم وہ جاہل ہے جب کہ اپنے رب کی نافرمانی کریں، کتنا ہی بڑا عالم ہو، مفتی ہو، حافظ ہو، قاری ہو، علامہ دوامہ فہامہ قوامہ کچھ بھی ہو، جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس وقت کم سے کم جاہل وہ ہوا کرتا ہے، اس وقت جاہل ہوتا ہے جس وقت وہ اس کے اندر مبتلا ہے، کوئی بھی گناہ ہو، غیبت کا گناہ ہو، چغل خوری کا گناہ ہو، جتنے بھی گناہ ہیں اس کے اندر مبتلا ہونے کے وقت میں وہ جو ہے جہالت کے اندر رہتا۔ دیکھیے جی، ثم یتوبون من زمن قریب پھر وہ توبہ کر لیں جلدی سے جلدی، من زمن قریب یعنی جلدی سے جلدی وہ توبہ کر لیں، قبل ان یغرغروا قبل اس کے کہ ان کو حالت غرغرہ آ جائے، غرغرہ کیسے کہتے ہیں، حالت نزع موت کے وقت میں جو فرشتے دیکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں غرغرے کی حالت، اس سے پہلے ہونی چاہیے توبہ، ورنہ اگر موت کے فرشتے آ گئے تو پھر فرعون نے بھی کہا تھا اس وقت کہ میں ایمان لایا اس خدا پر جس طرح بنی اسرائیل ایمان لائے، اللہ نے فرمایا کہ اب نہیں، فرشتے دیکھ کر کے کہہ رہا ہے تو اب کچھ نہیں، فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ يَقْبَلُ تَوْبَتَهُمْ فرماتے ہیں يَقْبَلُ تَوْبَتَهُمْ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا بِخَلْقِهِ اللہ تعالیٰ جاننے والا اپنی مخلوقات کو، حکیماً فی صنعہ بہم اور ان کے ساتھ جو کرتا ہے اس میں حکمت ہے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے جو کہ برائی کریں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ یہاں تک کہ جب حاضر آ گئی ان کے پاس میں موت، وَأَخَذَ فِي النَّزْعِ وَأُخِذَ فِي النَّزْعِ اور پکڑ لیا گیا ان کو حالت نزع میں، موت کے وقت میں فرشتے دیکھ گئے تو اب نہیں ہے توبہ، قال تو وہ کہے انی تبت الآن کہتے ہیں، قال عند مشاہدۃ ما هو فیہ اس چیز کے مشاہدہ کر کے دیکھ کے جس میں وہ ہے، یعنی وہ حالت نزع جو فرشتوں کے دیکھنے کی حالت ہے اس وقت وہ یوں کہہ رہا انی تبت الآن میں نے توبہ کر لیا،
فلا ينفعہ ذالک، تو یہ اس کو فائدہ نہیں دے گی، ولا يقبل منہ، اور اس سے توبہ والی قبول نہیں کی جائے گی، ولا الذین، اور نہ وہ لوگ کہ یموتون، جو مر جائیں، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر ہونے کی حالت میں اگر انتقال کر گئے تو اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی، اذا تابوا فی الآخرۃ، جب کہ وہ توبہ کریں گے آخرت میں۔ اب وہ آخرت میں آنے کے بعد کریں اللہ ہم تو کفر و شرک سے توبہ کر رہے ہیں، تو اب نہیں ہے کچھ، کفر و شرک کی توبہ تو یہاں ہوتی نا، عند معاینۃ العذاب، عذاب کے دیکھنے کے وقت جب وہ توبہ کریں گے اللہ کے یہاں، لا تقبل منہم، تو ان کی توبہ کو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اولئک اعددنا لہم، فرماتے ہیں ہم نے تیار کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے عذابا علیما مؤلما، ایسا عذاب جو تکلیف دینے والا ہو، دردناک عذاب ہم نے جو ہے ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے، تیار کر رکھا ہوا ہے، بس آنے کی دیر ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بس جی رہنے دو۔